بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ولادت امام محمد باقر علیہ السلام۔ قرآن حکیم میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، اے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کے رجس سے دور رکھے اور جو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاکیزہ رکھے۔ سورہ احزاب آیت 33۔ رجب کے مہینے کو پروردگار عالم نے ان 4 مہینوں میں شامل کیا ہے کہ جن میں سوائے دفاع کے جنگ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ماہ رجب کے پہلے عشرے میں 2 اسلامی مناسبتیں ہیں، یکم رجب امام محمد باقر کا اور 2 رجب امام علی نقی کا یوم ولادت ہے، اور اسی پہلے عشرے کی 3 تاریخ امام علی نقی کا یوم شہادت ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم ان 2 معصوم ہستیوں کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور ان کی کچھ احادیث سے درس زندگی حاصل کریں گے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ امام محمد باقر ان ائمہ اہل بیت میں سے ہیں جنہیں کھل کر دین مبین اسلام اور مذہب تشیع کے لیے کام کرنے کا موقع ملا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے متعدد شعبوں میں جیسے فلسفہ، احکام، اصول و عقائد اور تاریخ وغیرہ میں تمام مسلمانوں بالخصوص شیعوں کی علمی تربیت کی، جس کی تفصیل بہت سی تاریخی کتب مثلاً تاریخ طبری وغیرہ میں موجود ہے، جس میں آپ کی بہت سی احادیث اور روایات بیان کی گئی ہیں۔ امام محمد باقر اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتے تھے کہ وہ آپ سے دینی سوالات پوچھا کریں۔ آپ فرماتے تھے کہ جب میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں تو مجھ سے اس کی قرآن سے دلیل اور حوالے ضرور پوچھ لیا کرو۔ آپ تمام مسلمانوں بالخصوص اپنے شیعوں کو تمام مسائل کے حل کے لیے قرآن اور سنت نبوی سے متمسک رہنے اور قرآنی علوم سے بہرہ مند ہونے کی تاکید فرماتے تھے، کیونکہ قرآن اسلامی تعلیمات اور ثقافت کی بنیاد ہے اور سنت قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل اور توضیح و تفسیر ہے۔ امام محمد باقر ان لوگوں کے ساتھ بھی انتہائی صبر اور خندہ پیشانی سے بات کرتے تھے جو آپ کی امامت کے منکر تھے۔ آپ ان کے ساتھ انتہائی شفقت سے گفتگو فرماتے اور قوی دلائل سے استدلال کرتے۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ اگر آپ سے کوئی سیاسی، مذہبی یا کسی اور شعبے میں اختلاف رکھتا ہو تو مضبوط دلائل کے بغیر الزامات، لعن طعن اور دھمکیوں سے آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے اس طرح اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو جائے، لیکن اگر دلیل سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن مجید، پیغمبر اکرم اور آپ کے اہل بیت سے ہمیں ملتی ہیں، اور انہی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے اختلافات کو ایک دوسرے پر الزامات اور لعن طعن کرنے کی بجائے مضبوط عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ایک رہنما اصول دیتا ہے جس کی روشنی میں ہم اپنے باہمی تنازعات کو حل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی گویا وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 34۔ امت کی فکر۔ امام محمد باقر امت مسلمہ کے سیاسی مسائل سے بے حد پریشان رہتے تھے۔ اگرچہ خلافت پر بنی امیہ قابض تھے اور بنی امیہ کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، مگر آپ اسلامی مملکت کو لاحق خارجی خطرات پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ آپ اپنے جد بزرگوار امیر المومنین امام علی کی طرح اپنے ذاتی مفادات کی بجائے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور مصلحت کا خیال رکھتے تھے۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور تک اسلامی سلطنت میں رومی سکہ چلتا تھا۔ روم کے بادشاہ نے عبد الملک کو یہ دھمکی دی کہ وہ عنقریب رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ جملہ کندہ کروا کر سکہ جاری کرے گا۔ عبد الملک نے یہ معاملہ امام محمد باقر کے گوش گزار کیا تو آپ نے اسے اطمینان دلایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے اسلامی سکے کے خد و خال بنائے اور اسے جاری کرنے کی تجویز دی۔ اس طرح رومی سکے کی اجارہ داری ختم ہو گئی، مگر جب انہی اموی حکومت کے خلاف مسلمانوں نے شورش برپا کی تو آپ نے حکومت مخالفین کا ساتھ دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے
کہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ اسلام کے مفاد میں ہے۔ امام محمد باقر کے دور امامت میں اموی حکومت بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی تھی، اس لیے آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ کی سرگرمیوں کو زبردستی روکنے کی حکومت میں سکت نہیں تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے تعلیمی، سیاسی میدانوں میں مسلمانوں کی خوب تربیت کی۔ ان کاموں میں آپ کے فرزند امام جعفر صادق بھی آپ کے شانہ بشانہ شریک تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے امام جعفر صادق نے اس فرصت سے خوب استفادہ کیا، مگر امام علی نقی کے دور کی صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ آپ ہمیشہ حکمرانوں کی سختیوں کے زیر اثر رہے، حتیٰ کہ متوکل کے حکم سے آپ کو مدینے سے گرفتار کر کے بغداد لایا گیا، مگر آپ نے کبھی ان کے آگے سر نہیں جھکایا۔ امام علی نقی کو عام مسلمانوں خصوصاً بعض شیعوں کے نظریاتی اور اعتقادی انحراف پر بہت تشویش تھی۔ آپ ان لوگوں کے خلاف کھل کر بولتے جو قرآن مجید کی غلط تعویل اور تشریح کرتے تھے۔ آپ ائمہ اہل بیت کے بارے میں غلو کرنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ان کی سخت الفاظ میں مذمت فرماتے تھے۔ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اسلامی ثقافت کے پرچار میں آپ کا کردار اس قدر نمایاں تھا کہ آپ کے مخالفین اور عباسیوں کے طرفدار بھی آپ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہم ائمہ اہل بیت کے جانشین رسول ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے اوصیاء اور ان کے بعد حجت خدا ہیں۔ تمام ائمہ قول و فکر اور عمل میں معصوم ہیں۔ ہم ذیل میں کچھ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جن میں امام محمد باقر نے اپنے شیعوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ شیعوں کی پہچان۔ ابو اسماعیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ امام محمد باقر کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، ہمارے شیعوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر امام نے مجھ سے پوچھا، کیا ان کے امیر غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں، اور کیا وہ غلطی کرنے والوں پر احسان کر کے انہیں معاف کر دیتے ہیں، اور کیا وہ تعزیت کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو امام نے فرمایا پھر یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 9 صفحہ 428۔ کیونکہ تشیع اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کا نام ہے، اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے کا دعویٰ ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ تمام اسلامی احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسا کہ رسول اکرم کا فرمان ہے، باہمی محبت اور رحم دلی میں مومنین کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک حصہ دکھتا ہے تو پورا جسم دکھن اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 85 صفحہ 150۔ ایک اور مقام پر امام محمد باقر نے اپنے صحابی خیثمہ سے فرمایا، اے خیثمہ، ہمارے چاہنے والوں سے ملو، انہیں ہمارا سلام پہنچاؤ، اور انہیں خداوند عظیم کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرو، اور ان سے کہو کہ ان کے دولت مند اپنے نادار بھائیوں اور طاقتور کمزوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ زندہ لوگ مردوں کے جنازوں میں شرکت کریں اور ایک دوسرے سے ان کے گھروں میں جا کر ملاقات کریں، کیونکہ جب یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا امر زندہ ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ اور اہل بیت کا امر دین اسلام، اللہ رسول، اللہ کے اولیاء اور قرآن کے راستے پر چلنے سے عبارت ہے۔ اسی لیے ائمہ اہل بیت نے اپنی ولایت یعنی اسلام کی ولایت سے متمسک رہنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اسلام کا عقیدہ مسلمانوں کی زندگی میں عملی طور پر نمایاں نظر آئے۔ اے خیثمہ، ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام بھی پہنچاؤ کہ ہم ان کو نیک عمل کے بغیر اللہ کے عذاب سے بچنے کی ہرگز ضمانت نہیں دے سکتے، اور تقوی کے بغیر ہماری ولایت ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ ولایت سے مراد صرف زبانی اظہار محبت نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پوری طرح چلنے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اور قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ افسردہ خاطر وہ شخص ہوگا جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا۔ کافی جلد 2 صفحہ 175۔ امام عالی مقام نے اپنے متعدد ارشادات میں
اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ صرف انسان کا نیک عمل اور تقوی اسے خدا سے نزدیک کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت میں کام آنے والی چیز تقوی اور خدا و رسول کی اطاعت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ شیعیان آل محمد، میانہ روی اختیار کرو، نہ شیخی خورے بنو اور نہ زیادہ شکی مزاج، اس لیے کہ بالآخر غالب تمہاری طرف پلٹیں گے اور تالی بھی تم سے آ ملیں گے۔ یہ سن کر سعد نامی صحابی نے پوچھا، فرزند رسول، میں قربان جاؤں، یہ غالی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو ہمارے متعلق ایسی باتیں کریں جو ہم نے اپنے بارے میں نہیں کہی ہیں، ان کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ سعد نے پھر پوچھا، تالی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شکی مزاج لوگ جو بھلائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ ان پر انہیں ثواب ملے۔ خدا کی قسم، اللہ کی طرف سے ہمیں نجات کا پروانہ نہیں ملا ہے۔ اللہ نے اطاعت کے بغیر کسی کو عذاب سے نجات کا پروانہ نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے سب کو عمل کا حکم دیا ہے، اور اس نے اپنے رسول کو یہ اعلان کرنے کا پابند کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ سورہ انعام آیت 15۔ نہ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی رشتہ داری ہے اور نہ ہی اللہ پر ہماری کوئی حجت ہے۔ ہمارا اس سے قرب صرف اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ہے۔ بس تم میں سے جو خدا کی اطاعت کرنے والا ہے اسے ہماری دوستی اور ولایت فائدہ دے گی، لیکن جو خدا کا نافرمان ہے اسے ہماری ولایت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ خدا را دھوکے میں مت رہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 75۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، علی کے شیعہ تو وہ ہیں جو ہماری ولایت کی ترویج کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہماری مودت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دین خدا کے احیاء کی خاطر ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں۔ وہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے، جب خوش ہوتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اپنے ہمسایوں کے لیے رحمت اور ملنے جلنے والوں کے لیے سلامتی کا باعث ہوتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 180۔ امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں، جب تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارے اندر بھلائی ہے یا نہیں تو اپنے دل کو ٹٹولو۔ اگر تمہارا دل اللہ کے اطاعت گزاروں سے محبت اور گناہگاروں سے نفرت کرتا ہے تو یقین جانو کہ تمہارے اندر بھلائی ہے اور اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر تمہارا دل اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے نفرت اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، اور اللہ بھی تم سے نفرت کرتا ہے اور آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 126۔ ایمان اور اسلام کا فرق۔ امام علی نقی روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے امام علی کو ایمان اور اسلام کا فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا، دل سے اقرار اور عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے، جبکہ زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام اسلام ہے، جس کے ذریعے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 50 208۔ حسن ابن سعود سے روایت ہے کہ ایک دن میں امام علی نقی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جبکہ اس دن میرے ساتھ کئی حادثات ہو چکے تھے۔ میں نے امام کو بتایا کہ پہلے میری انگلی کٹ گئی، پھر میری سواری نے مجھے گرا دیا جس سے میرے کندھے پر چوٹ آئی، اور پھر کپڑے پھٹ گئے۔ میں نے کہا، اللہ مجھے ایسے دن کے شر سے محفوظ رکھے، یہ کتنا منحوس دن تھا۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، اے حسن، تم ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو جس نے ہمیں ڈھانپا ہے، تم اپنی غلطی کو دوسروں کے سر تھوپ رہے ہو جس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے کہا، فرزند رسول، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، دنوں کا ان حادثات سے کیا تعلق کہ تم لوگ دنوں کی مذمت کرتے ہو؟ تمہیں ان دنوں میں اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا دی جاتی ہے۔ حسن نے کہا، فرزند رسول، میں اللہ کے حضور اپنی باتوں پر توبہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اللہ کی قسم، تمہیں ایسی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر اللہ بے قصور کی مذمت کرنے پر تمہیں سزا ضرور دے گا۔ اے حسن، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمام اعمال پر جلد یا بدیر جزا یا سزا دیتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ امام کے اس جواب پر وہ شخص نادم ہو کر استغفار کرتا ہوا چلا گیا۔ امام نے فرمایا، آئندہ کبھی
اللہ کے حکم میں دنوں کے اثرات کا عقیدہ نہ رکھنا۔ بحار الانوار جلد 56 صفحہ 2۔ یہ تھیں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات۔ ان کا راستہ اسلام، سچائی، صدق، صفا اور حق کا ہے۔